اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو نیکی کا جذبہ ہے یہ ہمارے اندر آتا کہاں سے ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں دوسروں کی مدد کے لیے اکساتی ہے؟ آئیے آج ایک ایسی ہی سادہ سی لیکن بہت گہری کہانی کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سوال بالکل سیدھا سا ہے، نیکی آخر آتی کہاں سے ہے؟ اور یہ کہانی اس کا جواب بہت ہی دلچسپ انداز میں دیتی ہے۔ تو چلیے کہانی میں چلتے ہیں۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل دنیا سے الگ تھلگ اکیلے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا جزیرہ جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں، بس گھپ اندھیرا اور خاموشی، اور اسی اندھیرے اور تنہائی کے بیچ ایک شخص رہ رہا تھا، اتنا بے خبر کہ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس جزیرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، کوئی زندگی ہے۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کی تنہائی ختم ہوئی، بادشاہ کے کچھ لوگ، اس کے قاصد وہاں پہنچے، اور وہ اپنے ساتھ ایک امید کی کرن لائے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اسے اس اندھیرے سے نکالنے آئے ہیں، ایک روشنیوں کے شہر لے جانے کے لیے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس نئی دنیا میں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور کیسے اس کی زندگی ایک دم پلٹ جاتی ہے۔ فرق دیکھیے، ایک طرف وہ جزیرے کا گہرا اندھیرا، جہالت اور وہ کاٹ کھانے والی تنہائی، اور دوسری طرف شہر کی جگمگاتی روشنیاں، ہر طرف لوگ، چہل پہل، بالکل ایک نئی دنیا۔ اور بادشاہ نے تو جیسے اس پر رحمتوں کی بارش ہی کر دی، ایک شاندار محل رہنے کے لیے، حکم بجا لانے کے لیے نوکر چاکر، اور دولت کا ایک ایسا خزانہ جس کا اس نے اپنی پوری زندگی میں تصور تک نہیں کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس نئی چمک دمک میں وہ شخص کھو گیا، اتنا کھو گیا کہ اپنا ماضی ہی بھول بیٹھا۔ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، اور سب سے عجیب بات، وہ اس بادشاہ کو بھی بھول گیا جس نے اسے یہ سب کچھ دیا تھا۔ اچھا، اب آتی ہے کہانی میں اہم موڑ کی باری۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ اپنے آرام دہ دنیا سے باہر پہلا قدم رکھتا ہے۔ شہر میں گھومتے پھرتے اچانک اس کی نظر ایک ایسی بستی پر پڑی جو اس کے محل سے بالکل الٹ تھی۔ یہاں غربت تھی، لوگ میلے پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے، اور یہ منظر جیسے اس کے دل میں آ کے لگا۔ اسے پوری رات نیند نہیں آئی، وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا، اور پھر اس کے اندر جو انسان سو چکا تھا وہ جاگ اٹھا۔ یہ اس کی ضمیر کی آواز تھی، اس کی بیداری کا لمحہ، اور اسی لمحے نے اسے ایک بہت بڑے فیصلے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اگلی صبح اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھا، بادشاہ کے دیے ہوئے خزانے میں سے تھوڑی سی رقم لی، اور انہی مجبور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نوجوان بھوک سے مر چکا تھا، اور اس کے گھر والوں کے پاس اس کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے فوراً وہ رقم ان کے حوالے کر دی، ان کی مدد کے لیے۔ وہاں جو لوگ جمع تھے وہ اس کی سخاوت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، واہ، یہ کتنا نیک آدمی ہے، کاش اس جیسے اور بھی لوگ ہوں ہمارے معاشرے میں۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے ضروری حصہ۔ وہ گھر واپس آ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک فخر کا احساس تھا۔ لیکن تبھی اچانک اس نے خود سے ایک سوال پوچھا، یہ جو نیکی میں نے کی، کیا یہ واقعی میری نیکی تھی؟ تو چلیے اب اس کہانی کے نتیجے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا نکلتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق بہت سیدھا سا ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی ذات ہے جو ہمیں نیکی کرنے کے لیے ذریعے بھی دیتی ہے اور اسے کرنے کی توفیق بھی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، ذرا غور کیجئے۔ نیکی کے پورے عمل میں انسان کا حصہ کیا ہے؟ صرف اس دولت کو خرچ کر دینا، جبکہ وہ وجود، وہ صحت، وہ دولت، اور یہاں تک کہ نیکی کرنے کا خیال، یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہی تھا۔ اسی لیے اپنی کی ہوئی نیکی پر غرور کرنا، یہ سمجھنا کہ میں نے کچھ کیا ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ تو حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہوئی۔ تو پھر اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی تو اللہ کا ایک تحفہ ہے، یہ اس کی رحمت اور اس کے کرم کا نتیجہ ہے۔ نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
تو اس پوری زبردست کہانی کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک جملے میں سما جاتا ہے، اسی لیے تمام تعریفیں اور شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔